کرام و ناظرین کرام، ہمارے غسل کے مسائل کی مختصر سی گفتگو کے بعد ہم آتے ہیں وضو کی طرف۔ معزز سامعین کرام، وضو جو ہے کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کب فرض ہے، کب سنت ہے، کب واجب، کب سنت اور کب مستحب ہے۔ پہلی چیز ہے فرض، نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز چاہے وہ نماز فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، واجب ہو یا نماز جنازہ ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی نماز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت ہو، سجدہ عبادت ہو، ساری یہ چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی نماز ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب نماز ہو، یا جمعہ ہو یا پھر صلاۃ التسبیح ہو، کسی بھی قسم کی۔ نمبر 2، بغیر وضو کے قرآن کریم کو بغیر غلاف کے، بغیر کور کے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتے۔ قرآن پڑھا جا سکتا ہے بغیر چھوئے کے، بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو یاد ہے، آیت الکرسی یاد ہے یا کوئی سورت یاد ہے، آدمی قرآن کو چھو نہیں رہا ہے، ٹچ کیے بغیر آدمی اگر پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، پڑھ سکتا ہے۔ مگر بغیر غسل کے آدمی قرآن کریم بغیر چھوئے بھی نہیں پڑھ سکتا، نہ چھو سکتا نہ پڑھ سکتا غسل میں۔ مگر بغیر وضو کے، بغیر چھوئے کے قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، مگر چھو نہیں سکتا قرآن کریم کو۔ یہ ہے وضو کا فرض ہونا۔ اس کے علاوہ ہے وضو کب واجب ہے۔ آدمی کے لیے طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا آدمی کے اوپر واجب ہے۔ بغیر وضو کے آدمی طواف نہیں کر سکتا۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ صحیح کر لے، صحیح کے لیے گنجائش ہے اور اجازت ہے۔ اگر آدمی صحیح کرتا ہے بغیر وضو کے تو اس کی صحیح ہو جائے گی، افضل یہی ہے کہ وہ باوضو کرے۔ مگر اگر کوئی آدمی طواف کی چاہے ایک چکر ہی کیوں نہ ہو، ایک طواف کی ایک چکر بھی بغیر وضو کرے گا تو اس کا طواف نامکمل ہوگا، اس کو وضو کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے طواف کرنا ہوگا۔ نمبر 3، سنت ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کے قرآن کریم کو چھونے کے لیے۔ نمبر 2، وضو واجب ہے جب آدمی طواف کعبہ کے لیے جائے۔ نمبر 3، آدمی کے لیے وضو کرنا سنت ہے جب آدمی غسل کرنے سے پہلے، آدمی غسل کرنے گیا ہے، غسل کرنے سے پہلے آدمی وضو کر لے، یہ آدمی کے لیے سنت قرار پاتا ہے۔ اب آئیے چوتھی کیٹیگری ہے مستحب ہے، ریکمینڈڈ۔ آپ کو اس پر کرنے پر ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی عذاب یا گناہ نہیں ہوگا۔ اذان دینے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے اذان دے دے تو اذان درست ہو جائے گی۔ اذان دینے کے لیے، اقامت دینے کے لیے اور خطبہ پڑھنے کے لیے، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی خطبہ ہو، وہ پڑھنے سے پہلے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ دین کی کوئی کتاب پڑھنے کے لیے، کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہیں بغیر وضو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، قرآن کو چھوڑ کر کے چھونا جائز ہے۔ مگر اگر آدمی وضو کر کے کوئی دینی کتاب پڑھتا ہے، کوئی حدیث کی کتاب ہو، جو کوئی بھی دین کی کتاب ہو، قصے واقعات کی کتاب ہو یا تاریخ پر مبنی ہو، سیرت پاک پر ہو، تو آدمی کے لیے یہ مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جا رہا ہے آدمی، دربار نبوی پر حاضری ہو رہی ہے، تو اس سے قبل وضو کر لینا آدمی کے لیے یہ مستحب ہے۔ آدمی اگر میت کو غسل دیا ہے، غسل دے دینے کے بعد آدمی جو غسل میں شریک ہوا ہے وہ دوبارہ وضو کر لینا یہ آدمی کے لیے مستحب ہے۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی خواتین ہیں جن کو منتھلی مینسوریشنز ہو رہے ہیں یا پھر بچے کی پیدائش کے بعد، ایسی خواتین کے لیے ہر نماز کے وقت وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ یہ کوئی فرائض نہیں ہے، کوئی واجبات نہیں ہے، بلکہ یہ مستحبات کہلاتے ہیں۔ اچھا، ایک آدمی ہے جس کو غسل کی حاجت ہے، وہ کھانے پینے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ بغیر غسل اس کے اوپر واجب ہے اور ایسی حالت جنابت میں ہے، اس سے قبل جو ہے اگر آدمی وضو کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ آدمی نے جماع کیا ہے، اپنی اہلیہ کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنائے ہیں، اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، اس کے بعد غسل کرنے سے پہلے دوبارہ وہ اپنی اہلیہ کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ آدمی پھر سے دوبارہ ایک مرتبہ وضو کر لے۔ اور اگر آدمی کے لیے غسل کی حاجت ہے اور آدمی سونے جا رہا ہے بغیر غسل کیے کے، چاہیے کہ وہ جلد سے جلد غسل کر لے، مگر آدمی اگر غسل نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سو جائے، یہ مستحب ہے۔ عام وقت بھی سونے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے۔ کوئی آدمی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، کھانے کے بعد مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے پہلے بھی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا کرے۔
عضو مخصوص کو شرمگاہ کو چھونے کے بعد وضو کر لینا یہ بھی مستحبات میں شامل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے بعد، غیبت، چغلی وغیرہ کرنے کے بعد یا کسی کی برائی گالی گلوچ کرنے کے بعد وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ سوتے وقت اور سو کر اٹھنے کے بعد وضو کر لینا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ آدمی ہر نماز کے لیے تنہا علیحدہ وضو کرنا، وضو ہے تو اوکے ٹھیک ہے، مگر وضو پر وضو کر لینا یہ بھی مستحبات میں شامل ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھے وضو کے صفات کہ وضو کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کب سنت ہے اور کب مستحب ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔